الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا ہے. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. مجھے کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. مجھے کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, دیدار نبی حاصل. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, دیدار نبی حاصل. مجھے کو ہے عشق کبھی مجھے کو نیند ایسی سلا جانا ہے. عشق کبھی مجھے کو نیند ایسی سلا جانا. مجھے کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ کے جامی پر رومی پر چڑھایا تھا اسے رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا ہے. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. مجھے کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ با حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد سامعین محترم, میں نے جو آپ کے سامنے آیا کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ وہ لوگ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو ساتھی ہیں, معاہو آپ کے جو ساتھ ہیں, آپ کے جو ساتھی ہیں, آپ کے جو قریبی ہیں, اشداء علی الکفار, اس سے مراد صحابہ کو مراد ہے کہ
کہ آپ کے جو ساتھی ہیں صحابہ کرام ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، یعنی کفار کے مقابلے میں آئیں تو سختی کرتے ہیں، رحماء بینہم، اور جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ریشم کی طرح نرم ہے۔ کفار کے مقابلے میں سخت اور آپس میں نرمی اختیار کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے عظیم ہستی خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے متعلق چند معروضات پیش کروں گا، کیونکہ 26 ذو الحج کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا مسجد نبوی شریف میں نماز کی حالت میں، اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہے۔ تو آپ کے ہی حوالے سے میں چند معروضات پیش کروں گا، اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا نامی اسم گرامی عمر ہے، خطاب آپ کے والد کا نام ہے، اور ختنہ آپ کی والدہ کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویسے تو تمام صحابہ کرام جو ہیں رشد و ہدایت کے پیکر ہیں اور نگاہ بصیرت کے مالک تھے، انہوں نے فیضان نبوت سے تربیت پائی تھی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کو اترتے دیکھا تھا، رموز قرآن کے محرم محرم اور اسرار وحی سے واقف تھے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، اور فرمایا ان میں سے ایک کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ۔ لیکن ان میں سے چند صحابہ کرام ایسے بھی ہیں جن کے رتبہ اعلیٰ ہے، آپ کو اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا، آپ طاقتور بھی تھے، رعب و دبدبہ کے مالک بھی تھے، اور مراد مصطفیٰ سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعا سے مانگا تھا۔ ایک بندہ دعا کرتا ہے، ایک بندے کے پاس چیز نہیں ہے، وہ دعا کرتا ہے الہی مجھے وہ چیز بھی عطا کر، تو آپ مراد ہیں حضور کی۔ قریش میں اور مکہ کے سرداروں میں اس وقت دو بڑے نام تھے، ایک تھا ابو جہل کا اور ایک تھا حضرت عمر بن خطاب۔ تو حضور نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، فرمایا اللہم اعز الاسلام عمر بن خطاب او عمر بن خشام۔ تو عمر بن خشام ابو جہل کا نام تھا، یعنی الہی اسلام کو عزت عطا فرما حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے حضرت عمر بن خطاب کا انتخاب فرمایا، تو آپ کو اللہ نے بڑی فضیلتیں عطا فرمائی۔ آپ کو عادل کہا جاتا ہے، عدل و انصاف کا پیکر کہا جاتا ہے۔ آج جتنے قانون وضع ہیں سارے کے سارے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قانون وضع کیے۔ اگر آج یورپ ترقی یافتہ ممالک کی سب میں شامل ہے تو وہ حضرت عمر بن خطاب کے قانون پہ عمل پیرا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہی وجہ ہے غیر مسلم رائٹر بھی لکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر 10 سال مسلمانوں کے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب اور حکومت کرتے تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ہی نہ ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی فضیلت ہے۔ تو آپ کے سامنے میں آپ کے اسلام قبول کرنے کی واقعہ سے پہلے ایک دن آپ رضی اللہ عنہ نے حضور سے التجا کی
اور حضور کی حدیث مبارکہ بھی ہے ایمان کے مکمل ہونے کے متعلق۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، حتیٰ کہ ساری انسانیت سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہ کرے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے بھی التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے بڑی محبت فرماتا ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے والدین سے بڑھ کر آپ سے محبت فرماتا ہوں، اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت فرماتا ہوں، یا رسول اللہ اپنے ساری انسانیت سے، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر آپ سے محبت فرماتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں فرماتا۔ تو حضور کی امت نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں تھی کہ حضرت عمر جو ہے وہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہ فرماتے تھے، ہر حوالہ سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت فرماتے تھے، لیکن صرف اس لیے عرض کی کہ حضور اپنی زبان مبارک سے کہہ دے اے عمر تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت فرماتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا عمر اب تیرے ایمان پہ مہر لگ گئی ہے، تیرا ایمان کامل ہو گیا، تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ تو سامعین محترم، آپ کے ایمان لانے کا واقعہ مختصراً، ٹائم بڑا ہی شارٹ ہے تو کوشش کروں گا صرف اشارہ کرتا جاؤں۔ آپ قریش کے بہت بڑے سرداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، تو آپ قریش کے سرداروں میں بیٹھے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کام کوئی بھی نہ کر سکا آج خطاب کا بیٹا کرے۔ یعنی سردار بیٹھے ہیں، وہ کہتے تھے جو بھی بھیجتے ہیں حضور کی طرف جاتا وہ ہماری طرف سے ہے، جب وہ واپس آتا حضور کا ہو چکا ہو۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ جس کو بھیجا وہ واپس نہیں آیا، تو حضرت عمر بن خطاب سردار تھے، آپ نے بھی کتنے بندے بھیجے تھے حضور کو ختم کرنے کے لیے، نعوذ باللہ آج خود جاتے ہیں، کہتے ہیں میں آج وہ کام کر کے آؤں گا جو کوئی نہ کر سکتا۔ آپ نکلتے تلوار لے لی، ادھر لوگوں میں کہہ دیا آج خطاب کا بیٹا تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں آج حضرت عمر بن خطاب گئے ہیں۔ سامعین محترم آپ جاتے ہیں اس سے جلال میں حضرت نعیم بن عبداللہ حضور کے صحابی ہیں، وہ راستے میں ملتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں اے عمر بتا تو کدھر جا رہا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمین سے ختم کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ میں حضور کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے فرمایا ہے عمر تو بعد کی باتیں بعد میں پوچھنا، عمل خیش بعد درویش، یعنی پہلے گھر کو دیکھ بعد میں بات کو دیکھنا، اور تو حضور کو ختم کرنے جا رہا نعوذ باللہ، پہلے جا تو صحیح اپنی بہن کی تو خبر لے لے، اپنے بہنوئی کی خبر لے لے، ان دونوں نے تو اسلام قبول کر لی۔ مختصراً آپ غصے میں جاتے ہیں، ادھر گھر جاتے ہیں اپنی بہن کے، تو آواز آ رہی ہوتی ہے، آپ کی بہن پڑھ رہی ہوتی ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ آپ کی بہن جو ہے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی ہے کہ جب آپ نے وہ کلام سنا، آج تک کلام نہیں سنا تھا، لوگوں سے صرف باتیں سنی تھی، آپ جادوگر ہیں، لوگوں سے صرف باتیں سنی تھی، یہ کلام جھوٹوں کا کلام ہے، لیکن آج جب کلام سنا نا تو دل میں دستک تھوڑی سی ہو گئی تھی۔ اندر جاتے ہیں، بہن سے پوچھتے ہیں کیا کر رہی تھی،
اس نے بولا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، میں مسلمان ہوں۔ آپ نے بہن کو مارنا شروع کر دیا، بہنوئی بچانے کے لیے آئے، اس کو مارنا شروع کر دیا۔ آپ کے آگے اتنا غرب و دبدبا تھا آپ کا، کوئی بندہ بول نہیں سکتا تھا۔ آج آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب کھڑی ہو گئی، اس نے بولا اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تو کفر میں پکا ہے میں اسلام میں پکی ہوں۔ اے عمر کا مقابلہ دیکھتے ہیں کون زیادہ سخت ہے، کس کا ایمان کامل ہے۔ تو جب آپ نے سنا آپ سوچ میں پڑ گئے کہ کون سی طاقت ہے جو میری بہن میں آ گئی ہے۔ آج تک کوئی نہیں بول سکتا میرے آگے، تو میری بہن میں کون سی طاقت آ گئی۔ تو میں سے پوچھا بتاؤ تو نے کون سا کلمہ پڑھ لیا ہے، تیرے اندر کتنی طاقت آ رہی ہے، کتنی جرأت آ رہی ہے۔ تو آگے سے انہوں نے فرمایا کہ تو ایسا کر عمر جا کر غسل کر، کپڑے نئے پہن، پھر میرے پاس آپ آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا آپ کے جو شوہر نامدار ہیں وہ قرآن کی تلاوت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا طٰہٰ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ تلاوت کرتے جاتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آپ جب قرآن کا حسن دیکھتے ہیں، قرآن کے کلام کی طاقت دیکھتے ہیں، سب چشمہ ہدایت دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں یہ کلام جو ہے دنیا کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کلام خدا کا سچا کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں باتیں بعد میں کریں گے، پہلے مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے چلیے، مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلیے۔ آپ کی جو بہن ہے وہ بہنوئی حضور کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں۔ جب لے کے جا رہے تھے ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ موجود تھے، آپ نے دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں، تو آپ کا روب و دبدبا بھی تھا، اسلام کے بہت بڑے دشمن بھی تھے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو عمر اسلام قبول کرنے کی غرض سے آ رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر لڑائی کی غرض سے آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے چچا تھے، بڑے بہادر تھے۔ آپ نے فرمایا آج تلوار بھی عمر کی ہوگی اور سر بھی عمر کا ہوگا۔ حضرات گرامی، لیکن حضرت عمر کی دنیا بدل چکی تھی۔ آتے ہیں حضور کے قدموں میں گرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، آپ کے سینے کو روشن کیا اور پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسلام کی سب میں شامل فرمایا۔ آپ کے عدل کا، آپ کو عدل کہا جاتا ہے، عدل و انصاف کا پیکر کہا جاتا ہے۔ تو آپ کا عدل دیکھیں کتنا ہے۔ آج ہمارے حکمران بھی ہیں اور آپ بھی ہیں۔ آپ موازنہ کریں، مدینے کی زمین پہ زلزلہ آ جاتا ہے، کتنا زلزلہ آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ گھر جائیں گے، استغفر اللہ پڑھیں گے، لیکن آپ نے اپنا قدم مبارک جو ہے وہ زمین پہ مارا اور کیا فرمایا؟ اے زمین رک جا، کیا تجھ پہ عمر انصاف نہیں کرتا؟ تو اسی وقت زمین رک جاتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اور لکھا جاتا ہے آج تک زمین اس مدینہ کی زمین پہ زلزلہ نہیں آیا۔ اس کے بعد دریائے نیل خشک ہو گیا، آپ نے خط لکھا دریائے نیل کو، کیا لکھا اس میں؟ آپ نے اس میں لکھ کے بھیجا کہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کو خط ہے، اور اس میں لکھا تھا، آپ نے فرمایا اگر تو بہتا ہے اپنی مرضی سے، اگر تو بہتا ہے اپنی مرضی سے تو پھر تو رکا رہے، پھر تو خشک رہے، اگر تو بہتا ہے اللہ کی مرضی سے آج کے بعد خشک نہ ہو۔ تو تاریخ ہوا ہے اس بات کی، آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا۔ تو آپ کے عدل و انصاف کی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمالات سے نوازا تھا، اسی لیے بھی حضور نے فرما دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ اسی لیے تو نہیں حضور نے فرما دیا کہ میرا عمر جو ہے جس رستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہ رستے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے تو نہیں جو غیر کافر ہیں، جو کافر ہیں اور مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی لکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ دنیا میں 10 سال اور حکومت کرتے تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ہی نہ ہوتا۔
تو آپ کی عدل و انصاف کی بڑی باتیں ہیں. ان میں سے ایک بات، آپ کتنی خدا پرستی کرنے والے تھے. آپ رستے سے تنکے کو اٹھاتے، تنکے کو جنہوں پنجابی کہتے ہیں تاخلو چک دے، اور چک کے کہہ دے. آپ فرماندے کہ کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا اور عمر سے قیامت کے دن حساب نہ لیا جاتا. سامعین محترم، یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے، اور فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ان کا یہ حال ہے. ہم ایک نماز پڑھ دیں، ہم تھوڑی سی عبادت کر دیں، ہم سمجھتے ہم جنتی ہو، لیکن حال دیکھیں، عاجزی کا عالم دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے اور آپ کا فرمان تھا، آپ فرماتے تھے کہ کسی کونے پہ اگر کوئی چھپایا بھی مر گیا تو عمر سے سوال کیا جائے. آپ 22 لاکھ مربع میل کے مالک تھے. ایک دفعہ آپ گشت کر رہے ہیں، دیکھا ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک مائی صاحبہ نکلتے ہیں. پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ فرماتے سارا قصور عمر کا ہے. وہ مائی صاحبہ کہتی سارا قصور عمر کا ہے. عمر کو نہیں پتہ 4 دن سے ہم فاقے میں ہیں، میرے بچے 4 دن سے رو رہے ہیں، سارا قصور عمر کا ہے. آپ ڈر جاتے ہیں. اور وہ مائی ساتھ یہ بھی جملہ کہتی ہے، وہ کہتی ہے قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور عمر کا گریبان ہوگا. آپ ڈر جاتے ہیں، کب کبھی تاری ہو جاتی ہے. توڑ کے جاتے ہیں بیت المال میں جاتے ہیں، اور جا کر راشن کی جو بوری ہے وہ اٹھاتے ہیں، گندم کو اٹھاتے ہیں. غلام کہتا ہے کہ یا حضرت میں لے جاتا ہوں، یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن بوجھ میں نے اٹھانا ہے اور تو نے نہیں اٹھانا. آپ وہ راشن لے کے اس کے گھر پہنچاتے ہیں، ہاتھ ہو کر کھانا تیار کرتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں. ساتھ ہی کہتے ہیں کہ بھائی صاحبہ ایسا کریں عمر کو معاف کر دیں، عمر کو معاف کر دیں. عمر کے بڑے کام ہے، عمر بڑا پھنسا ہوا ہے، اتنی اس کی حکومت ہے، وہ کہاں کہاں چکر لگاتا پھرے. عمر کو معاف کر دے. وہ کہتے ہیں عمر کی کیوں طرفداری کر رہی ہے؟ چل تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے، میں تیرے صدقے جو ہے عمر کو معاف کر دیتا ہوں، میں عمر کو معاف کر دیتی ہوں. آپ نے نقاب کو اٹھایا تو اس نے کیا دیکھا؟ یہ تو وہی ہے عمر خطاب. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے. حضرات گرامی خدا ہوتی کا یہ عالم تھا. اسی لیے تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سیرت مبارکہ پہ اور تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کی دعا تھی، آپ دعا فرمایا کرتے تھے الہی مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا، اور دوسرا دعا فرمایا کرتے تھے مجھے مسجد نبوی میں موت عطا فرمانا. اور 36 ذوالحج کو آپ مسجد نبوی میں نماز ادا فرما رہے تھے اور امامت ادا کر رہے تھے. تو ابو لولو جو حضرت مغیرہ بن شعبہ آپ کا غلام تھا، ابو لولو فیروز نامی، اس نے آپ پہ حملہ کیا اور آپ پہ پے در پے وار کیے اور آپ شدید زخمی ہو گئے اور آپ کا بہت زیادہ خون نکل آیا. اور یکم محرم الحرام کو آپ اس دار پانی سے کوچ کر گئے. اور پچھلے جمعہ کو بھی میں نے یہ شعر پڑھا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ گر پیدا. ایسی ہستیاں سالوں بعد پیدا ہوتی ہیں، صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی ہستی ایک اور عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نقش قدم پہ اور سیرت پہ چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان احباب نے سن کے ادا فرمانی ہے، سن کے ادا فرمانی، ساتھ ہی اپنی صفوں کو درست فرمائیں.